أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آراف ہے جی، آیت نمبر 73 سے پڑھیں گے۔ قوم سمود کا قصہ شروع ہوا، قوم عاد کا پڑھ لیا آپ نے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح آئے۔ یعنی بتایا کیا جا رہا ہے یہاں پر بنیادی طور پر کہ سب نبی انسان تھے، مرد تھے، اور سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ اسلام کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی شروع کیا، اسلام تو آدم لے کر آئے تھے۔ اسلام کے بانی تھوڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ بانی تو اللہ ہے اسلام کا، اور سب سے پہلے دائی اسلام کو بلانے والے آدم تھے علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، خاتم النبیین ہے۔ تو سب اسلامی لے کر اللہ بتا یہ رہے کہ کسی نبی نے، اب یہودیوں نے جو دین بنایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ دین لے کر آئے تھے، تو موسیٰ تو اسلام لائے تھے نا، تو وہ یہودیت کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں نا کہ موسیٰ یہی دین لائے۔ تو عیسائیوں نے جو بنایا ہوا شرک کا سارا فسانہ، تو وہ کہتے ہیں عیسائی یہ لے کر آئے تھے۔ اور ہمارے یہاں ایون قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، جو قبر پرستی ہے، قبر پرست طبقہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ شیعہ کہتے ہیں جو انہوں نے مچا رکھا ہے غلط سلط سارا طریقہ، پتہ ہی آپ کو، وہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اب دونوں ہی طریقے اسلام سے کانٹریری ہے، مخالف ہے نا، لیکن کیا یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ صحیح رنگ اسلام کا کہیں اور ہے۔ تو یہ مسئلے کلیئر کیے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب اسلام ہی لے کر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح بھیجے گئے۔ قالا، صالح نے کہا، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جملہ سارے نبیوں کا بیان ہوا نا، یہی نوح نے کہا، یہی قوم عاد سے ہود علیہ السلام نے کہا، اور یہی قوم صالح سے سمود علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب جن نبیوں کا نام یہاں نہیں آیا ان کا بھی میسج یہی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے۔ کیا دلیل آئی؟ وہی جو صالح علیہ السلام پر جو بھی وہی آئی وہ۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ کون سی اونٹنی؟ جو انہوں نے فرمائش کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک طویل عرصہ ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرا ان پر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ صالح ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اگر وہ سامنے پہاڑ کے پتھر سے ایک اونٹنی حاملہ نکلے اور نکلتے ہی بچہ دے، تب ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے منظور کر لی۔ اسی پتھر کے یعنی کہ پتھر پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا۔ اب وہ اونٹنی جو تھی نا، وہ اللہ نے پھر ان پر آزمائش کے لیے بھیجی تھی۔ وہ بڑی عظیم الشان تھی، خوبصورت تھی بہت زیادہ، لیکن بہت یعنی کہ بڑی تھی۔ یہ نہیں کہ کوئی جن تھی، اونٹنی ہی تھی، لیکن دیکھنے والوں کو روب پڑتا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، افراد ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی ان کی شخصیت میں ایک روب ہوتا ہے جو پڑتا ہے۔ اسرار صاحب اس کی ایک مثال ہے۔ اسرار صاحب روب دار شخصیت کے مالک تھے نا، تو زیادہ لمبے چوڑے تھے نہیں، بس ان کی شخصیت میں ایک روب تھا۔ تو یہ شخصیات ہوتی ہیں، اللہ روب ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی نشانی تھی، اور اللہ نے ان پر مسلط بھی کرنا تھا۔ تو اس اونٹنی سے ایک تو ویسے بھی یہ ڈرتے تھے کہ معجزانہ طور پر آئی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے تو ہوا تھا، اور دوسرا اس اونٹنی کا سب احترام کرتے تھے، جانور وغیرہ، یعنی کہ اونٹنی جس طرف جاتی باقی جانور راستہ چھوڑ دیتے، اس طرف نہ جاتے۔ جانوروں کو تو پتا تھا نا، وہ نہیں جاتے تھے ادھر، لہٰذا اونٹنی چراگاہ کی طرف جاتی، جانور چراگاہ سے واپس آ جاتے، چراگاہ کی طرف نہ جاتے۔ اونٹنی پانی پینے جاتی، کوئی جانور پانی پینے نہ جاتا۔ اب ان کو مسئلہ ہونے لگا، پانی لانا وغیرہ بھی تو جانوروں پر ہی بھر بھر کے لاتے تھے، گھروں میں نلکے تھوڑی بنے ہوئے تھے۔ اب وہ بھی ان کو دقت ہونے لگی۔ پھر انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو بڑی مشقت میں آ گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اوکے، ایک دن تم لوگوں کا، ایک دن اونٹنی کا۔
جس دن اونٹنی جائے گی چراگاہ کی طرف تمہارے جانور نہیں جائیں گے، اور جس دن تمہارے جانور جائیں گے اونٹنی نہیں جائے گی، باری باندھ دی۔ اب یہ لوگ پھر ایک دن اچھی طرح جانوروں کو چرا لاتے، ان کا چارہ کاٹ لاتے اگلے دن کے لیے، اور پانی شانی پلا بھی لاتے اور گھروں کے لیے بھر بھی لاتے۔ اگلے دن اونٹنی کا قبضہ۔ اونٹنی کسی کو کہتی کچھ نہیں تھی، بس اونٹنی کو دیکھ کر جانور پاس سے نہیں جاتے۔ اللہ نے آزمائش بنا دی۔ اصل میں آپ اس کلچر کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ تھے صحرا کے لوگ، ان کے لیے پانی اور چراگاہ ہی سب کچھ تھا۔ ان کے تو جھگڑے چراگاہوں پہ ہوتے تھے، آپس میں لڑتے تھے ان باتوں پر کہ تم نے اپنے میرے جانور سے پہلے تم نے اپنے جانور کو پانی کیسے پلا لیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی۔ یہ انہی باتوں پہ تو لڑتے تھے، ان کی دولت ہی یہی تھی۔ تو اللہ نے ایسا مسلط کیا کہ پوری قوم ایک اونٹنی کے سامنے بے بس تھی، کریں تو کریں گے۔ حالانکہ اونٹنی کسی کو بھی کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اب ان کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو مار ڈالا، پھر ان پر عذاب آیا۔ انہوں نے پلان کیا، ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کچھ گنڈے پالے ہوئے تھے جیسے آپ کے سیاستدانوں نے پالے ہوتے، تو انہوں نے پھر ان گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ ہم تم لوگوں کو اس لیے اتنا کھلا پلا کر پیسے دے کے رکھتے ہیں، یہ ایک اونٹنی ہمیں مجبور اور محتاج کرے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم اسے مار دیں گے۔ تو پھر ان لوگوں نے پلان کیا اور اونٹنی کے رستے میں بیٹھ گئے، جدھر سے وہ گزرتی تھی۔ جانور اپنا ایک ریگولر روٹ بنا لیتے ہیں، اس کا بھی روٹ تھا، تو وہ پھر گزری تو اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور وہ گری تو اس کو مار ڈالا۔ اونٹ اگر بھڑک جائے تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا، اونٹ کو اونچا ہے، قابو کرنا مشکل ہے، طاقتور بھی ہے، تو اس کی نیچے سے ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں تو وہ گر پڑتا ہے۔ جب وہ گر پڑتا ہے پھر اس کا گلا شلا کاٹ دیتے ہیں۔ ذبح کرنا تو اور بات ہے نا، انہوں نے تو مار ڈالا نا، اونٹنی کو مار دیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگا اور اسی پتھر پر کھڑا ہوا جس سے نکلا تھا، جیسے اونٹنی نکلی تھی ایکچولی، اور اس نے منہ سے 3 آوازیں نکالی اور پتھر پھٹا اور وہ اس میں سما گیا۔ یہ بات حضرت صالح کو پہنچائی گئی۔ حضرت صالح اپنے گھر پہ تھے، انہوں نے کہا میری قوم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، ابھی آپ پڑھیں گے کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، اب تم لوگوں کے پاس 3 دن کی مہلت ہے، جی لو جتنا جینا ہے، پھر تم پر عذاب آئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم صالح کو بھی نہیں چھوڑیں، اس مسئلے کو ختم ہی کرو ہمیشہ کے۔ تو وہ جو ان کے جتھے تھے لوگ، جن کے بڑے سردار تھے، جو ان کے بدماش گروپس تھے، ان کے سرداروں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو ہم صالح پر حملہ کریں گے، لیکن صالح کی بھی فیملی وغیرہ ہے، تو قبیلہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو جھگڑے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم شہر سے چلے جائیں گے، سفر پر جانے کا طے کر، صبح نکل گئے شہر سے اور پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، جب رات ہو جائے گی تو واپس آئیں گے اور آ کر ہم صالح کے گھر پر اٹیک کریں گے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جنہیں قرآن خود بیان کرتا ہے مختلف صورتوں میں آپ کو سارا ہی بتا رہی۔ تو صالح علیہ السلام کو اس طرح مار ڈالیں گے، اس کے گھر والوں کو، اور پھر ہم واپس نکل جائیں گے پہاڑوں میں، اور 1-2 دن بعد واپس آئیں گے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے ہم تو شہر میں تھے ہی نہیں، اور اس بات کی رازداری کے لیے باقاعدہ حلف لیا گیا، قسمیں اٹھوائی اور اس سازش کو تیار کر لیا گیا، لیکن ان کو اس رات کی صبح دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ ان کا تیسرا دن تھا جب انہوں نے یہ سارا پلان کیا، تو صبح صبح پھر ان پر عذاب آ گیا۔ تو پھر ان پر عذاب آیا، تیسرا دن تھا، وہ رات گزری، صبح انہوں نے نکلنا تھا تو وہ صبح ہی نہیں چڑھی ان پر، صبح صبح فجر کے ساتھ ان پر عذاب آ گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنین چلے گئے، یہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو یہ تھا قوم سمود کا قصہ جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو اللہ فرماتے ہیں صالح علیہ السلام نے کہا یہ ایک نشانی ہے اللہ کی تمہارے لیے، اونٹنی خود ہی مانگی تھی، فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اسے، یعنی کہ اب اس کا رستہ نہ روکنا، اس کو ستانا مت۔ حضرت صالح کو تو پتا تھا نا کہ ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، آپ کے ہم پنجاب کے لوگ ہیں نا، تو شہر میں آگے اگر آپ دیہاتی ہو نا تو جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ مجھوں پہ، اس نے میری ماجی کھول لی، اس نے اس کی ماجی کھول لی، بھینسوں پہ لڑتے ہیں، اور بندہ کہتے ہیں ایک بھینس کے پیچھے بندہ مار دیا۔ حیران ہوتے ہیں ہم شہر کے لوگ، مگر ان کے لیے وہ بھینس نہیں ہوتی، وہ ان کی جاگیرداری کی علامت ہوتی۔ اگر کوئی ہماری بھینس کھول کر لے جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہم تو بے بس لوگ ہیں، تو بندہ مارنا پڑے مار دو، ہماری بھینس لے کر کیسے گئے؟ تو یہ جو صحرا کے لوگ ہیں
ان کے لیے ان کا اونٹ، ان کی چراگاہ، ان کا پانی، یہی سب کچھ ہے. تو لہٰذا اللہ نے پھر انہیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا. ہر وقت ان کی انا پہ چوٹ لگتی تھی. ایک اونٹنی نے بے بس کیا ہوا تھا، اپنے علاقے میں اپنی مرضی سے وہ چیزیں یوز نہیں کر سکتے تھے. اب ان کے سامنے دو راستے تھے نا، یا تو اسے معجزہ مان کے ایمان لے آتے، اور یا پھر اسے مار ڈالتے اور تباہ ہو جاتے. انہوں نے دوسرا راستہ چنا. تاکل چرتی پھرے فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں. اصل میں دیکھیں اس کے اندر نشانی تھی نا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف اگر ان کا راستہ تنگ کر دیا تھا تو دوسری طرف ان کی عقل کھولنے کے لیے بھی تو سامنے رکھ دیا تھا نا کہ دیکھو میں رب ہوں، ایک اونٹنی کے ہاتھوں تم لوگوں کو مجبور کر سکتا. اور قوم سمود کا بڑا دبدبا تھا جی، اپنے علاقے میں بڑے وہ چھائے ہوئے تھے، کسی قوم کی طاقت نہیں تھی ان کے سامنے سر اٹھا جائے. تو بڑے بڑے جن کو نکیل نہیں ڈال سکے تھے اور بڑی بڑے علاقوں کو جنہوں نے فتح کر لیا تھا، ایک اونٹنی نے ان کو قابو کر لیا. ایک اونٹنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ سبق بھی دکھایا، اس کے اندر بہت بڑی نشانی تھی کہ تمہیں اگر طاقت میں نے دی کہ تم بڑی بڑی قوموں کو فتح کر لو اور تم ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے ہو، تو میں وہ رب ہوں جو تمہیں ایک اونٹنی کے ہاتھوں ناچ بھی نچوا سکتا. لیکن انہوں نے اس سبق کو لینا گوارا نہیں نا کیا، لینا نہیں چاہا. انہیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم اللہ کی طاقت کو بھی جھگا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے. ولا تمسوہا، تم اس کو مت چھونا، بسو ان برائی کے ساتھ، تم اسے برائی کی نیت سے نہ چھونا، یعنی اسے برے ارادے سے نہ چھونا، نقصان نہ پہنچانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہارے لیے عذاب علیم آ جائے گا. اگر تم نے اسے برے نیت سے ہاتھ لگایا تو تم پر عذاب آئے گا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اس جب جَعَلَكُمْ، اس نے تمہیں بنایا، خلفاء جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد. یاد کرو قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اس علاقے میں خلافت عطا کر. یہ قوم عاد کے بچے کچھ لوگ تھے، اللہ نے ان کو تعداد میں بڑھایا، حکومت کی حق پرستی کی وجہ سے ان کو عروج ملا. جب عروج ملا تو خراب ہو گئے اور پھر اس حال کو پہنچے. تو حضرت صالح نے کہا یاد کرو اللہ نے کیسا تمہیں آباد کیا، کیسا مقام دیا دنیا میں. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس نرم زرخیز میدان میں، سہل سے ہے نا سہول، آسان، میدانوں کو کہتے ہیں، میدانی علاقوں میں تم محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو. یعنی ان کی رہائش تو وادیوں میں تھی نا، تو وہاں پر رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، پیسہ تھا ان کے پاس تو بڑے بڑے گھر بناتے تھے. اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر غاریں بناتے تھے. قوم عاد والے بھی بناتے تھے. انہوں نے اس کو بہت عروج دیا. کیوں بناتے تھے؟ رہنے کے لیے نہیں، اپنے لیے، ویسے ہی شوق کے لیے، شوق کے لیے وہاں جا کر کچھ دن رہیں گے، انجوائے کریں گے. پیسہ بہت تھا اور فراغت تھی، کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو آرٹ ڈھونڈا ہوا تھا انہوں نے اپنے لیے. اللہ کو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، کر لو ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا کہ تمہیں فکر روزگار سے بے نیاز کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے میاں، آپ کا بچہ جا کر کرکٹ کھیل سکتا ہے، ویسے ہی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ نہیں کھیل سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے. دو دو تین تین نوکریاں کر رہے ہیں، پیسے ہی نہیں پورا پڑتا، خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا. اللہ نے ان کو فراغت دی تھی تو جا جا کر مزے کر رہے تھے نا. اگلے دن مجھے میرے میاں دکھا رہے تھے، ایک امریکن ہے بندہ، نام مجھے نہیں پتا، میں بھول گئی ہوں، دکھا رہے تھے. تو اس نے ایک پوری غار کسی طرح نا کھدائی کی، پہاڑ پورا کھود کے اس کے اندر اوپر بھی گھر بنایا، نیچے بھی بیسمنٹ، اور بڑا خوبصورت بنایا. تو مجھے دکھا رہے تھے دیکھو اس نے کیا اس کا آرٹ. میں کہا سر جی پیسہ ہو نا، گھر والوں کا خرچہ چل رہا ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. اس کو پتہ نہیں 3 سال لگے کتنا. تو میں نے کہا یہ ٹولز لینے کے بھی پیسے ہوں، یہ سب کچھ کرنے کا پیسہ ہو تو پھر جا کر آرٹ. میں نے کہا آپ اس سے اچھے آرٹسٹ ہیں، میرے میاں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا آپ اس سے اچھا کام کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں پر، پہاڑ بھی اس سے اچھا تراش سکتے ہیں. پر مسئلہ یہی ہے کہ پاویں جانا ہوئے تبلیغی جماعت دے دورے تھے تے پاویں جانا ہوئے پہاڑ تراشن، پیچھے فیملی تو پیسے کتوں ملیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے نا. تو میرے میاں کو ایک دفعہ ایک صاحب نے انوائٹ کیا نا، میں ان کی نیت کا نہیں مذاق اڑاتی، میں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتی، لیکن ایک ریالٹی ہے نا
میرے میاں کو آकर انہوں نے بات کی کہ ہم تبلیغی جماعت کے دورے پہ جا رہے ہیں، عرفان صاحب کے فرینڈ تھے، تو آپ 3 مہینے کے لیے چلے۔ عرفان صاحب میرے میاں کہنے لگے 3 مہینے نہیں، میں سال ہی چلاؤں گا۔ میرے کہا میں نے 1 سال کی تنخواہ دعا دو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، کام کریں گے تو پیسے ملیں گے۔ تو میرے میاں کہنے لگے 3 مہینے کا، میں سال کے لیے چلتا ہوں، میرے گھر والوں کو 1 سال کی تنخواہ دلا دو۔ فیکٹ ہے نا، بچوں کی فیسیں کہاں سے جائیں گی، بجلی کا بل کہاں سے جائے گا، عام بندے کو تو یہی ٹینشن ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں آپ سے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہوا تھا، ان کو کاروبار کی فکر نہیں تھی، ان کی تجارت چلتی تھی، انہوں نے آگے کرندے رکھے ہوئے تھے، ان کے تجارتی جہاز آتے جاتے تھے، فارغ تھے یہ لوگ ویلے، اور فارغ اوقات میں ان کے مشغلے تھے، اور اتنا پیسہ بھی تھا اور اتنی چیزیں بھی تھیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے چھٹیاں گزارنے کے ٹائم بناتے تھے، جیسے آپ لوگ فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں چھوٹا موٹا، تو یہ اس طرح اپنے عیش قدے بناتے تھے، اتنی فراغت دی تھی۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا، گھر بناتے ہو تو گھر نہیں بناتے، محل بناتے ہو، محلات تعمیر کرتے ہو، اور پہاڑوں کے اندر بھی رہنے کے لیے تم یہ نہیں کرتے جیسے آپ لوگ جاتے ہیں نا مری وغیرہ، تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے، وہ گھر نہیں بناتے، ان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا ٹائم تھا، وہ پہاڑوں کے اندر ترشوا ترشوا کر، خود تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بنا رہے، اتنا پیسہ تھا، اتنے ذرائع بھی تو چاہیے، تو اللہ نے تمہیں اتنا نوازا۔ فَاسْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، اللہ نے تمہیں ٹائم دیا، امن و سکون دیا، سب کچھ دیا، تبھی تو یہ سب کر رہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو زمین میں فسادی بن کر مت گھومو، مت فساد ڈالو، کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان بھی مت دو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، للذین استضعفوا، کمزور سمجھے جاتے تھے جو ان سے، یعنی عوام سے کہنے لگے نا، سرداروں نے عوام سے کہا، لمن آمن منہم، جو ان میں سے مومن ہو چکے تھے، یعنی عام لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے تھے، سردار ان کو کہنے لگے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، تم لوگ صالح کو اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول مانتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، ان بما ارسل به مؤمنون، جو دے کر بھیجے گئے ہیں صالح، ہم اس پر ایمان لائے، یعنی کہ جو وہی صالح پر آئی ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ قال الذین استكبروا، ان متکبرین نے کہا، ان بالذی آمنتم به کافرون، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو سردار تھے ایمان لانے والوں کو سمجھا رہے تھے اور ان پر سختی بھی کر رہے تھے، مکہ جیسا عالم ہوگا نا، سمجھایا، منع کیا، نہیں باز آئے، مارنا پیٹنا تنگ کرنا کہ تم کیوں ایمان لائے، تو ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ایمان لائے، تمہیں لگتا ہے صالح نبی ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے کونچے کاٹ دی اونٹنی کی، کونچ کہتے ہیں گھٹنے کو، سوری ٹخنے کو، ٹخنے کاٹ دیے، اونٹ کی ٹانگ لمبی ہوتی ہے نا بہت، تو نیچے سے اس کی پنڈلیاں آدھے سے کاٹ دیتے ہیں، اگر اونٹ غصے میں ہو نا تو یہی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اما عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی نا اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، کیونکہ اما جنگ ہو رہی تھی، تو اما عائشہ اونٹ پر تھی، اور اونٹ بے قابو، اس کو تیر شیر لگا، وہ بے قابو ہو گیا، اور منافق سارے ادھر سے بھاگ گئے، تو اب وہ اونٹ بڑا اونٹ تھا، جمل کہتے ہی بڑے اونٹ کو ہے، تو وہ ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، اما اونٹ پر سوار تھی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ ایک دو لوگ اور بھی تھے، لیکن یہ مین 3 صحابہ، انہوں نے پھر اونٹ کو گھیرا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، بڑا خطرناک ہوتا ہے، اونٹ مار بھی سکتا ہے پلٹ کر، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ گرا، پھر اسے مارا، پھر اما کو اتارا، اما پالکی میں تھی اوبویسلی، پھر اما سے پوچھا اما آپ کیا چاہتی ہیں، اما نے کہا مجھے مدینے واپس بھیج دو، پھر ان کو واپس بھیجا، تو اس کا نام جمل اسی لیے پڑا جنگ کا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان ظالموں نے اس بیچاری اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، وَأَتَوْا، اور سرکشی کی انہوں نے، ان امری ربہم، اپنے رب کے حکم سے، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی اختیار کی۔ کیا حکم تھا؟ ایمان لاؤ، نہیں لاتے تو اونٹنی کو نقصان نہ پہنچا، کہا تھا نا صالح علیہ السلام نے، جب اونٹنی آ گئی انہوں نے تو وعدہ کیا تھا ہم ایمان لائیں گے، تو ایمان تو نہیں لائے، تبھی انکار کر دیا، اب صالح علیہ السلام نے کہا ایمان نہیں لائے تو نہ صحیح، کم از کم اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے، اگر نقصان پہنچایا تم پر عذاب آ جائے۔ وقالو، انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، کہنے لگے اے صالح
تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے لے اگر تو رسولوں میں سے ہے. یعنی حضرت صالح نے لعنت ملامت کی نا نکل کر کے, بھائی ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو, باز آ جاؤ, تم لوگوں نے اونٹنی مار دی. تو کہنے لگے صالح ہم نہیں ڈرتے, تو تیرے خدا سے ڈرتے نہیں تھے, ہم نہیں ڈرتے, تو لے آ عذاب, لے آ. تو حضرت صالح بیچارے نے تھوڑی لانا تھا, وہ تو حجت پوری کرنے والے, عذاب پھر آ گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, آن پکڑا ایک زلزلے نے انہیں, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, ڈھونڈے وہ اپنے گھروں میں گرے رہے. یعنی کہ اس شدت کا زلزلہ آیا کہ نکل بھی نہیں پائے نا. اللہ معاف فرمائے, زلزلہ آئے اور سٹیں گر جائیں تو کیا کر لیں گے, ہے نا. اور کتنی دیر لگتی ہے زلزلے سے گھروں کو گرنے میں, کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو سارے محل شہل ڈھیر ہو گئے, تباہ ہو گئی قوم سمود. اللہ ہو. اور اللہ کہتے کچھ بھی نہیں کر پائے, اپنے گھروں میں ہوں وہ گرے رہ گئے, کہ بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا, اور پوری قوم ختم. اللہ اکبر. ان کا علاقہ ہجر کہلاتا ہے, آج بھی سعودیہ میں موجود ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ کے علاقے سے گزرے, تو وہاں پر کنویں تھے, یعنی کہ علاقہ تباہ تو عذاب سے ہوا تھا نا, پانی وغیرہ کی کمی سے تو نہیں ہوا تھا. تو وہاں آج بھی کنویں شوئیں ہیں, اور آپ دیکھیں عرب جیسے علاقے میں کنویں ہونے کے باوجود ہجر کا علاقہ آباد نہیں ہے, آج بھی ویران ہے, حالانکہ وہاں گھر بھی بنے ہوئے. تو عرب میں تو آپ کو پتا ہے گھر بنانا مشکل ہے, کنویں میں پانی بھی ہے, لیکن یہ اللہ کی عذاب کی ایک نشانی ہے. جن علاقوں پر عذاب آتا ہے وہ آباد نہیں ہوتے تھے, اللہ خود کہتے ہیں دیکھو آباد ہوئے آج تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے, سفر پر تھے, تو صحابہ نے پانی بھر لیا اور آٹا بھی گوندا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہنچے. ان کے صحابہ ایسے ہوتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیچھے ہوتے تھے لشکر کے ساتھ, پہلے ایک مین رستہ گزرتا تھا. تو وہ گزرے تو ان کو پتا تھا پڑاؤ کا ٹائم تو ہے, تو انہوں نے پانی دیکھا تو رک گئے. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. مین بھائی صحابہ جو ہے نا وہ آٹا شاٹا گھون چکے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہاں کیوں رک گئے, انہوں نے کہا جی پانی کے لیے. آپ نے کہا کہ نہیں, یہ تو قوم سمود کا علاقہ ہے, ان پر تو اللہ کا عذاب آیا تھا, ہم یہاں نہیں ٹھہرے, یہاں سے چلو. صحابہ نے کہا ہم نے تو آٹا گون لیا. آپ نے کہا اونٹوں کو کھلا دو, خود مت کھانا, یہاں سے پانی مت لو, اور اگر لینا ہی ہے تو اس کنویں سے لو جس سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رکے بغیر نکل گئے. اور یہ جو ابھی عجیب عقل ہے نا, عجیب عقل ہے. ابھی یہ جو کانسرٹ ہوا ہے نا لاسٹ ایئر, پہلا کانسرٹ جو ہوا تھا سعودیہ میں, تو ہجر کے علاقے میں کرایا نا, ہجر کے علاقے میں کرایا. اب کیا کہا جائے, اس چیز کو کیا کہا جائے. یعنی کہ جنہوں نے کرایا, جو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ویسی قوم ہجر کی سرزمین ہے تو ہم نے اس پر کرایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ٹھہرنے سے بھی منع کیا. اب تم اللہ کے غضب کو اور نہیں دعوت دے رہے کہ اللہ جی آپ نے عذاب بھیجا, ہم تو اور نافرمانی کریں گے. الٹی عقل چلتی ہے نا, الٹی عقل چلتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں کیا کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا فتنوں کے اس دور میں. تو بہرحال ان کا علاقہ کیا کہلاتا ہے, حجر. فتولی عنہم, منہ موڑ کر چلا گیا وہ ان سے. کون چلا گیا؟ صالح. جب عذاب آیا تو صالح علیہ السلام چلے گئے نا, نبیوں کو یہی حکم ہوتا ہے. وقالا, کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی, اے میری قوم میں نے تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم, اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا میں. ولکن لا تحبون الناصحین, مگر تم لوگوں کو نصیحت کرنے والے پسند ہی کبھی نہیں ہے. تم لوگوں کو اچھے نہیں لگتے وہ لوگ جو تمہاری خیر خواہی کریں. نشئی ہوتے ہیں نا, تو نشئیوں کو خیر خواہ نہیں اچھا لگتا, سگا باپ سگا بھائی, ان کو وہ نشئی دوست اچھے لگتے تو نشہ لا کر. حالانکہ اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ نشہ جو ہے یہ زہر ہے میرے لیے, لیکن اچھا اس کو وہ دوست ہی لگتا ہے جو نشہ لا کر دیتا ہے. بس یہی ہے, یہی عقل ہے انسان کی, یہی مار کھاتا ہے انسان. تو ان کو بھی وہ اپنے شرک سنانے والے لوگ اچھے لگتے تھے, ان کو سمجھانے والے ناصح اچھے نہیں لگتے. ہمارے اپنوں کو نہیں لگتے, آپ کی فیملی میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا, میری بھی فیملی میں, جو شرک پر اڑے پڑے ہیں. انہوں نے قبروں پہ جانا ہے, انہوں نے غوث اعظم کو پکارنا ہے, انہوں نے یا غوث الاعظم اغیثنی پڑھنا ہے. ان کو جب بتاؤ توحید کا تو ان کے موڈ آف ہو جاتے, ان کا موڈ خراب ہو جاتا. مجھے کسی نے کمنٹ کیا جو آپ سیکھ رہی ہیں نا یہ شیطانی توحید, میں نے کہا اچھا,
पर मैंने तो कुरान से सीखी है, कुरान से तौहीद, तौहीद तो कुरान सिखाता है और दुनिया में कोई चीज कुरान तौहीद नहीं सिखाती। तो फिर बस अल्लाह आपको कह रही बड़े हैं, बड़े हैं, हाँ बड़े हैं। तो पहले वो अभी तक तो थे, तो अब ये भी कह दिए शैतानी। नहीं, वो तो मुझे फेस टू फेस ये भी कह चुके हैं कि आप काफिर हो चुके हैं। मैं कहा चलो फिर अपने कब्रिस्तान इतना दबियो। यही हो सकता है, अल्लाह मालिक है। वो कहता है ना नासिर काजमी, वो कहता है सूरज में लगे दब्बा कुदरत के करिश्मे है, बुत हमको कहीं काफिर, अल्लाह की मर्जी। मैं तो ऐसे ही आप लोगों से बयान ही नहीं करती कि आप लोगों का हौसला ना पस्तो। वो जो अपने करीबी है, रिलेटिव हैं, वो तो फिर बड़े ज्यादा नाराज होते हैं ना, रिश्तेदार हैं, बड़े भी हैं, तो वो तो फिर बड़ा शोर मचाते हैं। बस अल्लाह करे, मुझे इन बातों का कोई गम नहीं है, बस अल्लाह करे कि मौत से पहले उनको तौहीद पर आए। क्योंकि इस बात का बड़ा दुख है मुझे कि मेरे साथ जो जिद है वो तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, शिर्क पर खड़े है ना, शिर्क पर खड़े। यानी वो कहते हैं कि हमें तो जो कुछ दिया वो दिया ही, हमारे हाँ गौसे आजम, हमारा तो हर मसला ही उन्होंने हल किया, हमारे पास तो जो औलादें हैं, जो माल है, उन्हीं का दिया हुआ है। ये बड़े बहुत बड़े शिर्क है। बस अल्लाह हिदायत अता कर, अल्लाह हम सबको सबको इस्लाम पर मौत। ये बड़ी तकलीफ दे पाते हैं। ओहो, नसीहत करने वाला किसी को पसंद नहीं है। वो गालिब कहते हैं और बड़ी सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई वादा खान होता, कोई गमगुसार होता। समझ आई है? वो कहते हैं कि इस दोस्ती का क्या फायदा कि मेरे दोस्त जो है वो मुझे समझाने में लगे हुए हैं। दोस्त तो वो है जो मेरे साथ बैठकर शराब के एक दो जाम पिए और मेरा काम गलत करे। अस्तगफिरुल्लाह। वही बात है ना कि नशई को नशा ला के देने वाला दोस्त पसंद है, इलाज कराने वाला बाप नहीं पसंद। जिस तरह ये लात है ना, इसी तरह शिर्क भी एक लात है। मैंने वीडियो शेयर की थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। वो जो बाबा जी को उतार दिया उन्होंने स्टेज से, वो तो ही बयान कर रहे थे, सारे ग्रुप्स में मैंने शेयर की थी कि वो देहात में किसी जगह पर वो हो रहा था जलसा सा, तो वहां पर एक साहब कुछ नहीं, वो सिर्फ तौहीद बयान कर रहे थे और किसी की बात भी नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं है, कोई गौस नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। तो उन्होंने माइक हटा दिया और दूसरे साहब कहने लगे तू बह जा। तो उन्होंने कहा मैं की क्या है, मैं की क्या हजरत साहब। तो एक बंदा और उठा, उसने उन्होंने सचमुच धक्के मार के उस बंदे को नीचे उतार दिया। और शक्लें देखने वाली थी उन लोगों की, उनको इतना गुस्सा चढ़ रहा था। हालांकि ये नहीं, मैं तो जरा इस वक्त बोल रही हूँ ना नेगेटिव, वो कोई नेगेटिव नहीं बोल रहे थे। वो तो बड़े तहमुल से बस ये कह रहे थे कि लोगों जो मंगने अल्लाह को लो मंगो, ताड़ा दाता अल्लाह, साडा गौस अल्लाह, साडा मुश्किल कुशा अल्लाह। तो जो मंगने अल्लाह को लो मंगो, उन्होंने लिटरली उनके आगे से माइक हटा दी और फिर उन्हें उतार दिया। तो मैंने ये वीडियो शेयर की क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि इन मुनाफिकों का हाल ये है कि जब इनके सामने जिक्र किया जाता है अल्लाह के शरीकों के, इनके चेहरे खिल उठते हैं, और अगर अल्लाह वहदहू का जिक्र किया जाता है तो इनके चेहरे बुझ जाते हैं और इनके दिल तंग पड़ जाते हैं। तो सचमुच वो रंग आप उसमें देखें, आपको नजर आएगा। बस अल्लाह हम पर रहम करे। अब कौम लूत का जिक्र आ गया, वह लूतन, और लूत की बात कीजिए। इसका अली कौम ही, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, आतातून अल फाहिशता, क्या तुम बेहयाई का काम करते हो, मा सबकाकुम बिहा, नहीं सबकत की इसमें किसी ने, मिन अहदिन, किसी एक ने, मिनल आलमीन, अहले आलम में से। तुम एक ऐसी बेहयाई का irतकाब करते हो जो तुम में से पहले अहले आलम में से किसी ने नहीं की। यानी कि मर्दों का मर्दों से फिजिकल रिलेशन और औरतों का औरतों से फिजिकल रिलेशन, ये था इनमें। तो दुनिया में ये पहला यही ग्रोथ था, ये गंदा काम करने। इसे अरबी में लवातत परस्ती कहते हैं, उर्दू में हम जिन्स परस्ती कहते हैं, और इंग्लिश में होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। ये जो आपका ट्रांसजेंडर लॉ पास हुआ है, ये यही है एक्चुअली। इनकी बच्चे कैसे होते? शादियां भी तो की हुई थी ना, बाइसेक्सुअल थे बहुत सारे लोग, मर्द मर्दों से भी, औरतें औरतों से भी, और औरत मर्द से भी। तो वो उससे दो चार बच्चे पैदा कर लिए।
ابھی تو خیر وہ کروا لیتے ہیں, سیروگیسی کرا لیتے ہیں. ابھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال پہلا ہومو سیکشل جوڑا مردوں کا, ان کے 2 مرد, انا للہ و انا الیہ راجعون, امریکہ میں وہ باپ بنے. کیسے؟ سپرم دے کر تو سیروگیسی کرائی. سیروگیسی کا مطلب ہوتا ہے کسی عورت کو پیسے دے کر تو اس سے بچہ پیدا کروانا. یعنی کہ وہ سائنٹیفکلی, وہ میڈیکلی, وہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بیبی پیدا کرتے ہیں نا, کہ وہ سپرم جو ہے وہ ٹیوب کے ذریعے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ 9 ماہ کا عمل چلتا ہے, بیبی ڈلیور ہوتا ہے. تو انہوں نے سپرم دے کر تو بچہ پیدا کرایا. تو جی بڑی نیوز آئی ہوئی تھی, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ پچھلے سال ہوا کہ اس سے پچھلے سال. تو وہ پہلا میل کپل تھا اور بڑی تصویریں تھی جی, بڑا عالیشان ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں دیکھنا باقی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, آمین. تو یہ جو ٹرانسجینڈر لا ہے یہ یہی ہے. صرف انہوں نے ہومو سیکسوالٹی کا لفظ یوز نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اگر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی تو مخالفت ہوگی. تو انہوں نے ٹرانسجینڈر کی بات کی. ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ہجڑوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں یہ تو 3 سیکس اللہ نے خود کر دی ہے نا, ایک مرد ایک عورت ہے, اور ایک ایسا بندہ جو نہ مرد ہے نہ عورت, یعنی کہ ہجڑا ہماری زبان میں کہتے ہیں, عربی میں مخنث کہتے ہیں, وہ تو نیچرلی ہے. پھر یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا وہ میل تھا, جب وہ بڑا ہوا بالغ ہوا تو وہ کہتے نہیں جی میں تو فیل کرتا ہوں میں عورت ہوں, میں نے تو عورت بن کے رہنا. تو وہ آئی ڈی کارڈ کے آفس جائے گا اور وہ جا کر کہے گا کہ جی میں تو عورت ہوں, تو اس کو عورت کا آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیا جائے گا. وہ ہے بندہ, ہر طرح سے بندہ ہے, مرد ہے پورا, لیکن اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اب عورت آ گیا. اب اس کو وہ سارے رائٹس مل گئے جو عورتوں کو ملتے ہیں, اور اس کے سارے وہ قوانین ہو گئے جو عورتوں کے لیے. اب جب وہ بندہ شادی کرنے جائے گا تو وہ بندہ ہے لیکن آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا ہے, تو کس سے شادی کرے گا؟ مرد سے, کیونکہ پاکستان کے قانون میں عورت کا عورت اور مرد کا مرد سے شادی کرنا منع ہے. تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنائے گا عورت کا. اب آئی ڈی کارڈ عورت کا بن گیا, چاہے اس کی مونچھیں نکلی ہوئی ہے, داڑھی نکلی ہوئی ہے, وہ بندہ ہے ہر اعتبار سے, میڈیکلی چیک کرا لو بندہ ہے, لیکن آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا نا عورت. اب وہ شادی کرنے جائے گا تو عورت سے کر ہی نہیں سکتا نا لیگلی, وہ کس سے شادی کرے گا؟ مرد سے. اور ایک عورت 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں کبھی بھی وہ جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تو فیل کرتی ہوں میں مرد ہوں, میرا مرد کا آئی ڈی کارڈ چاہیے مجھے, تو مرد کا آئی ڈی کارڈ ایشو ہو جائے گا. اب وہ مرد کا آئی ڈی کارڈ ایشو ہو گیا, وہ عورت ہے پوری کی پوری, لیکن وہ شادی کس سے کرے گی؟ وہ تو مرد ہوگی نا آئی ڈی کارڈ کے اوپر, ہے وہ عورت, عورت سے کرے گی. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہومو سیکشوال, ہم جنس پرستی, ہومو سیکشوالٹی. صرف انہوں نے اس کو انڈر کور کر کے لیگلائز کرا دیا. اب لیگلائز ہو گیا نا یہ, ابھی سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا کہ یہ اس طرح کے کارڈ نہیں بنیں گے اور یہ نہیں ہوگا, تو یہ انہوں نے یہ ستمبر میں پھر کھول دیا. پھر ایکس کارڈ, اس کو ایکس کارڈ کہتے ہیں جی, پھر بن رہے. یہ ہماری تباہی ہے. اللہ پاک کس قدر غضبناک ہوں گے اس وقت ہم پر, کیا کیا ہوگا, سوچ کی بات ہے, سوچ کی بات. یعنی جتنا شدید عذاب آیا قوم لوط پر, کسی قوم پر ایسا عذاب نہیں آیا. وہی طریقہ ہے, صرف انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں میں یہ لفظ استعمال ہوا تو مسلمان جیسے تیسے بھی ہیں کھپ مچائیں گے. عالم جتنے بھی گئے گزرے ہیں, جھوٹے ہیں, جیسے بھی ہیں, اپنی جان ہی بچانے کے لیے صحیح ان کو کہنا پڑے گا کہ غلط ہے. اب تو سب کا بھرم رہ گیا نا, اب تو کوئی عالم نہیں بولا. ایک بھی عالم بولا؟ ایک عالم کا نام بتائیں جو بول رہا ہو. اپنے اون پر کچھ علماء نے آواز اٹھائی ہے, لیکن جو وزارت مذہبی امور کے سارے عالم شالم بولے کوئی کیوں نہیں بولے؟ ان کو تو چھوٹ مل گئی, بڑے آرام سے. پتہ کیا کہتے ہیں, ایک صاحب ہیں, ان سے پوچھا گیا, وزارت مذہبی امور کے ہیں, نام شام نہیں مجھے ان کی, آپ کے تو عہدہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے کہا گیا بھائی آپ یہ بل پاس ہوا تو آپ نے نوٹس نہیں کیا. وہ کہتے ہیں بل انگریزی میں تھا نا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا.
تو جب تم انگریزی پڑھ نہیں سکتے بیٹھے کیوں ہوئے ہو جا کر کابینہ کے اندر؟ اتنا بڑا اور بل ایسے تھوڑی ہوتا کہ آج ملا اور کل پاس ہو گیا، یہ تو 3-4 سال سے چل رہا تھا، یہ 2014 میں پیش ہوا تھا اور یہ ابھی 2 سال پہلے پاس ہوا، 2021 میں پاس ہوا. تو اتنے سالوں میں ٹائم نہیں تھا کہ اس کو کسی سے پڑھوا لیتے، ٹرانسلیشن کروا لیتے. بہانہ سنو، قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے یہی بہانہ بتانا، اللہ جی انگریزی میں تھا ہم پڑھ نہیں سکے، پھر اللہ بتائیں ہم نے تم لوگوں کو کیا کیا. پھر کہتے ہیں کہ عالموں کا ادب نہیں کرتے. یہ عالم ہے، یہ ظالم ہے، انہوں نے پوری امت کو مصیبت میں ڈال دی. اب دیکھیں اللہ معاف کرے، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہی، اللہ نہ کرے، لیکن یہ ہوگا. کل کو آپ سنیں گے اچھا وہ میرا بھتیجا جو ہے نا وہ تو لڑکے سے شادی کر رہا ہے، اچھا وہ میرا خالہ کی بیٹی ہے نا وہ لڑکی سے شادی کر، یہ آپ سنیں گے کیونکہ ظاہر ہے جب ارد گرد ہوگا تو ہمارے گھروں میں بھی ہوگا. ہم نے گھر کیا اٹھا کر آسمان پہ لے جانے، اسی دنیا میں رہنا، انہی کالجوں میں جائیں گے. اس دن ایک لطیفہ تھا، لیکن کہنے کو لطیفہ تھا، اصل میں وہ میرے دل پہ بھالے کی طرح لگا. کہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ایک بندہ، یعنی کہ ایک بندہ ٹیلر ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہتا ہے مت پوچھو، چھوڑو میرے بیٹے کی بات نہ کرو. اس سے کہتا ہے نا، لطیفہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ کیوں، وہ تو یونیورسٹی میں کورس کر رہا تھا فیشن ڈیزائننگ کا. تو کیا ہوا، کہتا ہے یونیورسٹی تھے میں بھیجا سے اپنے شی جوان پتر ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں شی جوان، تو میں بھیجا سی شی جوان پتر ہوں تو وہ تو شی میل بن کے آ گئے، یہی ہومو سیکشل ہو گیا. یہ آج لطیفہ ہے لیکن یہ کل کی حقیقت ہے. جب کالجوں میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، اب کب تک ان کے دماغوں کی پہرے داری کریں گے نا. جب وہ گھروں سے نکلیں گے لوگوں سے ملیں گے، اللہ معاف کرے. میں نے پچھلے 3 سال میں اپنے اسٹوڈنٹس کے حلقے میں 5 کیسز پاکستان میں دیکھے، یہی کوئی حل نظر نہیں آتا. پڑھے لکھے بچے کیا کریں گے، کیا کریں گے. ایک تو بچی بھی ہے، یعنی کہ ایک خاتون جو ہے اتنا روئی وہ اس رمضان میں، بڑا روئی بیچاری، کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے ٹیچر. میں نے کہا کریں. تو وہ بتانے لگی کہ ان کی بیٹی ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، جاب بھی کرتی ہے، تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہے اس کا، تو وہ کہتی ہے میں نے تو اسی کے ساتھ رہنا، اگر تم لوگ زبردستی کرو گے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو اب یہ ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان ہے. اور اس کا باپ مسجد کے ٹرسٹی ہے، بڑی نیک فیملی ہے، اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اتنا وہ جیسے وہ رو رہی تھی نا، جس کو کہتے ہیں نا خون کے آنسو رونا، وہ والی حالت تھی ان کی. کریں تو کیا کریں، کیا کریں، بتائیں کیا حل ہے. خود کو اس سچویشن میں رکھ کر سوچیں کہ اگر یہ سچویشن آپ کے سامنے ہو تو کیا حل ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیا حل، کیا کروں. میں نے ان کو کہا میں کیا کروں، یعنی کہ کوئی نہ سمجھ بچی بھی نہیں ہے. دیکھنے والا یہ بھی کہہ رہا کہ خود ماں باپ کیسے ہیں، کیا بچے دوسروں کو ٹیچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اپنی بیٹی ایسی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لوگوں نے تو صرف باتیں بنانی ہے نا. تو جس طرح وہ تڑپ رہی تھی، جس طرح وہ رو رہی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. صرف میں ان کی تڑپ، ان کی بے قراری دیکھ رہی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ آگے آگے ہم سب کو دیکھنا پڑے گا. خدا نہ کرے لیکن یہ گھروں میں ہی ہوگا نا، جب فتنہ آتا ہے تو سب طرف آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتنے آئیں گے تو تمہارے برے ہی نہیں نیک بھی اس کا شکار ہوں گے. تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ بچوں نے تو اسی ماحول میں جانا. تو یہ عالم نہیں ہے، یہ ظالم ہے جنہوں نے چپ چاپ، کیونکہ جب بل اسمبلی میں زیر بحث تھا تو ہمیں تو پتا نہیں تھا نا، ہمیں تو تب پتا چلے گا نا جب وہ بل پاس ہو کر سامنے آئے گا. یہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہم کو پتا ہوتا نا وہاں کیا گند گھولا جا رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. تو یہ بل پاس کیسے ہو گیا، وزارت مذہبی امور کے اتنے عالموں کے وہاں پر ہوتے ہوئے یہ بل پاس کیسے ہو. اسلامی ممالک میں آپ لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں، کام کا ہی ہے ہمارا ملک اسلامی. بنایا تو اسلام کے لیے تھا، ان لوگوں نے بڑا ظلم مچایا ہے اور اس کا جواب ان کو اللہ کو بہت سخت دینا پڑے. تو بہرحال جی، یہ جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس سے اب ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے.
پتا نہیں ہم اس کو کیسے فیس کریں گے. میں یہ یقین کریں کہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے میری کہ میری جینے کی خواہش نہیں رہی. صرف میرے ایک چیز ہے کہ جب تک زندگی ہے چلو میں کام کر رہی ہوں, ورنہ مجھے اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. ایک نارمل انسان سوچتا ہے نا میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, کسی چیز کو دل نہیں چاہتا. یہ نہیں کہ میں کسی مایوسی کا شکار ہوں, نہیں, فتنے اتنے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کسی میں کہیں خدا نہ خواستہ انمول انوالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, واقعی آپ نے کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جو ان میں جھانکے گا گرفتار ہو جائے گا, ان میں پھنس جائے گا. تو میں تو ہر چیز سے اوائڈ کرنے لگی. کیا کریں, آمین آمین, دعا بہت بڑا سہارا ہے. لیکن دیکھیں میرا دل ہولتا ہے یقیناً. میں آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں, جب میں سوچ لوں کہ میری بچیاں جنہیں میں اتنا چاہتی ہوں انہیں ان فتنوں میں جینا ہے, میرا دل ہولتا ہے. پتا نہیں وہ ان فتنوں کا سامنا کر پائے نہ کر پائے. دعا ہی کا سہارا ہے, لیکن انہوں نے بڑے مشکل کر دیے ہیں حالات. میں دنیا کے معاملات کی بات نہیں کر رہی, میں اس گند کی بات کر رہی, میں دین کی خرابی کی بات کر رہی ہوں. دنیا کے معاملات تو مالی تنگی سنگی وہ تو چل ہی جاتی, وہ تو اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ پہنچ ہی جاتا. یہ کسی کا رزق روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. جو فساد مچا دیا میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں. اپ سائڈ ڈاؤن بدل دیا ہے انہوں نے ہمارے لیے حالات. اوہو, تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ بے حیائی کا کام ہے جو تم سے پہلے تمام جہان میں کبھی کسی نے نہیں کیا. انکم لتاتون الرجال, بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً خواہش پوری کرنے, من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر. یعنی کہ تم ہومو سیکشول ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ہومو سیکشول نہیں تھی, صرف یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ بات بیان نہیں کی گئی. عورتیں بھی لسبین تھی, مرد بھی جو تھے وہ ہومو سیکشول تھے. ایسے مردوں کو گے کہتے ہیں اور عورتوں کو لسبین کہتے ہیں. اور یہ جو ایڈز بھی ہے نا, ایکچولی یہ ہومو سیکشوالٹی سے جنم لیتا ہے, یہ نارمل فزیکل ریلیشن سے نہیں ہوتا. تو یہ پھر کیسے پھیلا؟ یہ ایسے پھیلا کہ طوائفیں وغیرہ جو تھی نا, وہاں پر آپ کو پتا ہے نا امریکہ یورپ میں تو پروسٹیٹیوشن لیگل ہو چکا ہوا ہے, جسم فروشی لیگل دھندا, وہ تو ٹیکس پے کرتی ہیں اس کے اوپر. تو وہ جو آپس میں ہومو سیکشول تھے, وہاں مرد بھی یہ پروسٹیٹیوٹ ہے. تو جو ہومو سیکشول مرد یا عورتیں تھیں ان میں یہ گندی بیماری پھیلی. تو جب انہوں نے اپنے گاہکوں کے ساتھ تعلق قائم کیا, انہوں نے اس سے لیا اور انہوں نے اپنی بیویوں کو دیا یا شوہروں کو دیا. یہ اس طرح سے بیماری. لہٰذا اب کیا بڑی انہوں نے قدم اٹھایا جی, بڑا عظیم الشان, امریکہ یورپ میں پروسٹیٹیوٹ بننے کے لیے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس بات کا کہ ایڈز نہیں. اتنے ریفارمر ہیں بیچارے. تو یہ ایڈز جیسی گندی بیماری بھی اصل میں ہومو سیکشوالٹی سے جنم لیتی, میاں بیوی کے تعلق سے نہیں لیتی. وہ تو یہ ہے کہ کسی کو انفیکشن لگ گیا اس بندے سے جو ہومو سیکشول تھا, اب وہ کیریئر بن گیا, وہ آگے جس کے پاس جائے گا, بیوی کے پاس جائے گا تو وہ اس کو پہنچائے گا. اس طرح سے پھیلی ہے. اسی لیے مسلم علاقوں میں اس کا کوئی خاص زور نہیں ہو سکتا, کیونکہ الحمدللہ نہ کر کے بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ بدکار نہیں ہے, ابھی بھی نہیں. اس وجہ سے زیادہ ہمارے ہاں نہیں پھیلی الحمدللہ. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. اتنا گند ہے نا یہ, اتنا گند ہے نا یہ کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنے گندے اور بیمار ذہن ہیں ان لوگوں کے. کچھ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک تو اب یہ جو بچوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کو اغوا تک کر کے یہ بیچتے ہیں اور اس ریکٹ میں ڈالتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کون سی بیماری کے دماغ, یعنی کہ کسی لڑکی کو یہ پروسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں, ناجائز ہے, انلیگل ہے, مگر لاجیکلی سمجھ آتی ہے نا کہ جوان لڑکی ہے, خوبصورت لڑکی ہے. ایک بچہ یا بچی, اپنے اپنے ان کے شوق ہے نا بیمار دماغوں کے, کسی کو بچے چاہیے, کسی کی بچی 8 سال 9 سال 4 سال 5. مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے چھوٹے بچے بچی سے ان کو کیا تسکین ملتی ہے, ان کے دماغوں میں کون سی بیماری ہے. اور دنیا میں اس وقت جو بچے اغوا ہوتے ہیں 40% بچے جو ہے وہ اسی لائن میں ڈالے جاتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ڈیمانڈ سک مینٹلٹی ہے, بیمار ہیں یہ لوگ, دماغی طور پر بیمار ہیں. ان سب کو پاگل خانوں میں ہونا چاہیے, ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ سے باہر, سمجھ نہیں آتا. پچھلے دنوں میں نے اخبار میں دیکھا ہے, خبر پھر میں نے پڑھی بھی نہیں, میرا دل نہیں چاہا. 8 مہینے کی بچی کا ریپ ہوا. 8 مہینے کی بچی,
8 महीने की, वो तो वैसे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, 8 माह की बच्ची। ये दिमागी बीमारियां हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये दिमागी बीमारियां हैं। नॉर्मल कौन ऐसे करता है? कुत्ते बिल्ले भी जो होते हैं ना, वो जो बिल्लियां बच्चे देती हैं ना, तो वो भी उनके बड़े होने का इंतजार करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, उसके बाद वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो ये शैतानी अमल है, ये इंसानी तो है ही नहीं ना। शैतान पागल कर देते हैं लोगों को। अस्तगफिरुल्लाह। गंद है ये सारा, इसे कहते हैं परवर्जन। और तकलीफ की बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर किया जा रहा है जैसे बड़ी ही कोई अजीम बात है। बल अंतुम कौम मुसरिफून, तुम हद से बड़े हुए लोग हो। कुरान ये कह रहा है, मीडिया आपका क्या दिखा रहा है ना, ट्रांसजेंडर के हकूक पर बात की जा रही है। इंडिया में तो बहुत खुलकर हो रही है, पाकिस्तान में भी दबी दबी है, लेकिन जो चीज इंडिया में फैल रही है वो पाकिस्तान में आएगी आएगी, क्योंकि आपके सब बच्चे जो हैं वो इंडियन चैनल्स देखते हैं। तो हम जिस फितने में पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ये किसी की हम में से औकात नहीं जिसके आगे बंद बांध। लेकिन कहें कहें बार बार कहें, जहां तक बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। हमारी हुज्जत तो पूरी हो ना। हम ये तो कहें कि अल्लाह जी जितना मेरा बस था मैंने तो उतनी बात की है, मैं इतना ही कर सकता था। हमने भी तो कयामत के दिन जवाब देना है। वमा काना जवाबा कौमी ही, उसके पास, उसकी कौम के पास कोई जवाब नहीं था, कोई आंसर नहीं था। इल्ला अन कालू, सिवाय ये कि वो कहने लगे अखरिजुहुम मिन करियतिकुम, निकालो इनको अपनी बस्ती से, अपने इलाके से निकाल दो लूत और उसकी फैमिली को। इन्नहुम उनासुन यततहरुन, बड़े ये तो पाकबाज लोग हैं, तंज करने लगे ना। अल्लाह कहते हैं उनके पास कोई आंसर नहीं था लॉजिकल कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं। सिर्फ क्या था कि इनको निकाल दो, ये पाक दामन है, ये बड़े नेक हैं, इनको निकाल दो। बस टॉन्ट कर सकते थे। अभी आज क्या आपको कहते हैं जी, क्या कहते हैं? आज वो आपको ये कहते हैं कि एक इंसान खुद ही जान सकता है कि वो क्या है। वो खुद अगर वो फील करता है कि वो एक औरत है, तो ये उसकी फीलिंग है, उसे हक हासिल। आज ये कहानी सुनाती इंडिया की एक औरत है, वैसे तो वो मर्द है, वैसे तो वो मर्द है, मगर अब वो औरत है, इनके वो ट्रांसजेंडर है। वो लड़का पैदा हुआ था और उसने कहा जी मैं सिर्फ पैदा लड़का हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़का था, मैं पैदा लड़का हुआ था, लेकिन मैं लड़की थी, मैं लड़की रहना चाहता था। तो उसने अपना घर बार छोड़ा, उसने, वो लड़का था, उसने अपने आप पर ट्रांसवेस्टाइट ऑपरेशन के जरिए औरत बनाया। हिजड़ा भी बना है, और क्या उससे बनना था। लेकिन जितनी इन्होंने उसको लाइमलाइट दी हुई है ना, जितनी फुटेज दी हुई है ना, इधर उसके लेक्चर्स चल रहे हैं, इधर वो जाकर इंडिया में। लेकिन आपके बच्चे देखते हैं ना, आप देखें यूट्यूब या फेसबुक पे उसी के क्लिप चल रहे हैं, उसके ऊपर फिल्म भी बन रही है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। अब वो इस कॉलेज में जा रहा है ट्रांसजेंडर के राइट्स पर बात करने, अमेरिका से भी उसको बुला लिया गया जी, और वहां से उसको कोई अवार्ड शवार्ड भी दे दिया गया। ओ हो, ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए बड़ा काम किया उसने। उसको हार पहनाए जा रहे हैं, उसको ऑनरेरी शील्ड दी जा रही है। अब वो हर तरफ, यानी कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर वो छाया हुआ है। अब वो आपके बच्चे नहीं देखेंगे, अब वो जहनों में वो बात नॉर्मलाइज होती जा रही है ना, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। किसी चीज को लोगों के अंदर चेंज करना है ना, उसको हल्का करते जाओ, हल्का करते जाओ, हल्का करते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके मियाँ को हो गया बीपी, डॉक्टर ने कहा नमक नहीं खाना, अब आपके मियाँ नमक तेज खाते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा करके नमक कम करते जाओ, आपको पता है वैसे छोड़ोगे तो मियाँ लड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। फिर एक दिन आएगा वो फीका खाना भी खा जाएगा, है ना। आपने आहिस्ता आहिस्ता हल्के नमक को उसके लिए नॉर्मल कर दिया। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो जैसे पहले माँ बाप की बात बहुत बहुत मानी जाती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जहनों में ये बात डाली गई कि माँ बाप ने पैदा करके पाला तो कौन सा एहसान किया, ये तो उनका जिम्मा था, हमारी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है, हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है। वो इतना आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज किया गया। आज आप देखें 80% बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले गए। माँ बाप बुढ़े बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। आज भी एक माँ मेरे पास बैठकर आंसुओं से बेचारी रो पड़ी कि पैसों का कोई मसला नहीं, बड़े खुशहाल है, लेकिन वो कहती है कि मैं और मेरा मियाँ अकेले, बेटे चले गए अपने अपने, बेटियां तो वैसे चली गई ब्याह कर, बेटे भी चले गए।
बहुत अच्छी है बहुएं पर दूर दूर से। तो कहती है अब हम, वो बीमार भी है, तो कहती है इतनी जरूरत महसूस होती है टीचर, मगर हम अकेले। हर दूसरे घर में आपको यही रोना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? नॉर्मलाइज कर दिया, माँ बाप को अकेला छोड़ देना नॉर्मलाइज कर दिया। इसी तरह ये नॉर्मल कर दिया ना, नॉर्मल, यानी हम खुद कहते हैं, हम कहते हैं हर घर में यही हो रहा है, नॉर्मल कर दिया ना, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये बाकायदा एक ट्रिक है। अब ये खेल रहे हैं हमारे साथ, ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो और 10 साल के बाद, 1 साल के बाद लोग कहेंगे नॉर्मल है, अच्छा अच्छा ये ट्रांसजेंडर है, नॉर्मल है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आम होगा, सड़कों पर घूमते नजर आएंगे आपको, कहाँ जाएंगे? तो इसको फेस करना होगा, इसको रोकना होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, रोकने की ताकत नहीं है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप करके बैठ जाए, हमें पूरे जोर से फाइट करना। क्यों? ताकि हम अल्लाह को जवाब तो दे सकें। मैं क्यों कह रही रोकने की ताकत नहीं है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर थे, सो रहे थे, तो घबरा कर उठ गए, परेशान से इनकी जैसे उठ गए। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या हुआ? आपने कहा मैंने ख्वाब देखा उम्मे सलमा। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैंने देखा छोटे से सुराख में से छोटा सा बैल निकला और बड़ा हो गया। अब लोग धकेलते हैं धकेलते हैं धकेलते हैं और वो वापस नहीं जाता। उम्मे सलमा ने कहा इसका मतलब भी बता दे। आपने कहा ये फितना है, निकलेगा तो छोटा सा होगा, फिर वो इतना फैल जाएगा कि लोगों से संभाला नहीं जाएगा। ये सब रुकेगा जरूर, लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए। वो ताकत है इस्लामी हुकूमत के पास। इस्लामी हुकूमत के लिए इस्लामी नुमाइंदे चाहिए। इस्लामी नुमाइंदों को चुनने के लिए मुसलमान मेजोरिटी चाहिए। पहले मेजोरिटी तो मुसलमान लाए, अभी तो हम सुन्नी वाबी के झगड़ों से नहीं उभरे। तो जब मुस्लिम मेजोरिटी होगी तो मुस्लिम हाकिम चुने जाएंगे, और मुस्लिम हाकिम आएंगे तो वो ताकत इस्तेमाल करेंगे। आप और मैं तो ताकत इस्तेमाल कर ही नहीं ना सकते। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज तो इस्लाम में अलाउड नहीं। लॉ कायम करेगा सब कुछ। वी आर नॉट ऑथोराइज्ड। ओहो, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त में बैठे हैं जी, और अपने बच्चों को हम उससे भी मुश्किल वक्त में छोड़ कर जाएंगे। तो इन भूल भुलैयों से निकलने के लिए उनके हाथ में हब्लुल्लाह जरूर पकड़ाइए। इन्नहु नासुन यततहरून, ये वो लोग हैं जो बड़े पाक दामन बने फिरते हैं। फअनजयनाहु, निजात दी हमने उसे, व अहलहु, उसके घर वालों को, इल्लम रातुहु, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वालों में से थी। गुबार होता है ना पीछे, उसी से है गबरा, पीछे रह जाने वाली। हमने उसे और उसके घर वालों को बचा लिया। पहली बात तो ये समझ आती है कि लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक बंदा भी ईमान नहीं लाया, सिर्फ उनके अपने घर वाले मोमिन थे, उनकी बेटियां, बेटा उनका कोई नहीं था, और कोई एक दो मुलाजिम वगैरह थे, गुलाम थे। उनकी बीवी भी अपनी कौम के साथ तबाह हुई, हालांकि उनकी बीवी होमोसेक्सुअल तो नहीं थी, कौम की हिमायत करती थी, मना ना करने से भी एक स्टेप आगे। उसका ये था कि भाई, क्योंकि हजरत लूत से उसको उलझा वो उलझती थी कि तुम्हें क्या पड़ी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसे जो जीना चाहता है जिए, तुम सब पे ठेकेदार हो। समझ रहे हैं? तो वो इस फेवर में थी कि भाई ठीक है, उनको पसंद है तो करने दो। जैसे हमारा भी एक तबका खड़ा है ना, हमारा एक तबका बीच में वो खड़ा है जो कहता है कि नहीं ठीक है, हम तो नहीं मानते इसको, हम मुसलमान हैं, लेकिन जो मानते हैं उसको करने दो, उसकी मर्जी। नहीं, नहीं, गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा, और गलत पर रोक भी लगानी होगी इस्लामी मुआशरे में। बुराई को हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको जुबान से बुरा कहो, जुबान से भी बुरा ना कह सको दिल में बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है। और जो ये कहता है कि फर्क ही कोई नहीं पैदा, उसके ईमान का दर्जा ही कोई नहीं है। क्योंकि जो बुरा समझेगा वो ये थोड़ी जाएगा करते हो तो कर लो, लिहाजा उसको भी अपनी कौम के साथ सजा मिली, तो बुराई को सपोर्ट भी नहीं करना। वह अमतरना अलैहिम मतरन, बारिश बरसी उनके ऊपर, एक खास बारिश। फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन, और फिर देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। इन पर पत्थरों की बारिश हुई थी। कैसे होती है पत्थरों की बारिश? आसमान से हुई थी? नहीं हुई थी आसमान से। वो वैसे मिनस समा कहा गया, आतिश फिशा फटा। और आतिश फिशा जब फटता है ना, तो गैसें बड़े प्रेशर से बाहर आती है, तो उस प्रेशर के साथ पके हुए गर्म पत्थर इन पर बरसे, जिन्होंने इनको तबाह कर दिया। इनफजार हुआ विद फुल प्रेशर, बर्बाद हो गई ये सारी।
اس علاقے کو زمین میں دھسا دیا گیا. کیا باقی ہے اب ان کا علاقہ بھلا کون سا ہے جہاں آج ڈیڈ سی ہے, ڈیڈ سی, بحر مردار, وہ ان کا ایریا کبھی تھا. اتنا دھسایا گیا کہ پانی نکل آیا اس ایریا, اسے لیک آف لوت کہتے ہیں, ڈیڈ سی. اس جگہ یہ فلسطین, لبنان, ان کے بارڈر کے درمیان ہے. آپ لکھیں گے نا ڈیڈ سی تو کھل کر آ جائے گا آپ کے سامنے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب آئے. قوم مدین علاقے کا نام ہے, ان کی طرف شعیب علیہ السلام نبی تھے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی جو ہے جملہ ہے جو سب کا تھا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ, تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, تو پورا تولا کرو اور ناپا کرو. یعنی ان کا بڑا مسئلہ کیا تھا جی, ناپ اور تول میں کمی. اور آج ہمارے ہاں یہ بھی عام ہے. ہم نے وہ ساری باتیں پوری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, تم اس طرح پورے آؤ گے دوسری قوموں کے ساتھ جس طرح ایک جوتے پر دوسرا جوتا برابر آتا. صحابہ نے کہا کہ نافرمانی اور گناہوں میں, آپ نے کہا ہاں اور کس میں. تو ہم نے وہ سارے کام اکٹھے کر لیے ہیں, اللہ ہم پہ رحم کر, آمین. تو ناپ تول میں کمی. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو. ناپ تول میں کمی کرتے نا تو چیزیں تو کم ہی کر کے دیں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ ناپتے ہیں ہمارے لوگ تو 1 آدھ انچ کا فرق ڈال دیتے ہیں, تولتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ڈنڈی مارتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ سے شیئر کیا ہو کہ پرانی بات ہے, کافی پرانی بات ہے, اب تو 8-10 سال ہو گئے کہ میں ریلوے ورک شاپ گئی تو وہاں ایک بچہ پھل تول رہا تھا. بچہ مطلب ینگ لڑکا تھا. تو پھل میں لینے رکی تو وہ تول رہا تھا, تکڑی کے نیچے نا چھوٹا سا باٹ لگایا تھا, بالکل اتنا سا چھوٹا سا باٹ, رتی کا ہوگا میرا خیال ہے. میں نے کہا یہ کیا لگایا ہوا ہے, تو ہنسنے لگ پڑا. اب مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا 4-5 انگور چڑھ جائیں گے؟ ایک خوبانی نہیں چڑھے گی اس کے اوپر. اس کا وزن 1 لوکارٹ شاید چڑھے گی, اتنا وزن ہوگا اس کا. لیکن دن بھر میں کتنا بچا لے گا؟ 5 کلو بچا لے گا, زیادہ کہہ رہی ہوں میں, اتنا بھی نہیں بچا پائے گا. لیکن ساری زندگی کے لیے حرام کاری کا کام کیا نا. تو بس اس طرح سے ہے. آج ہمارا حال یہ ہے. کچھ سال پہلے, سال مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے, مگر کچھ سال پہلے یورپی یونین نے پاکستان سے چاول لینے کا انکار کر دیا, کیونکہ پاکستان سے چاول بھیجے گئے, اوپر اچھی کوالٹی کے چاول تھے اور نیچے گھٹیا کوالٹی کے. یعنی یہ ہمارے انٹرنیشنل بیہیویئر ہے نا, کس قدر یہ شرمناک بات. تو کاروباری دھوکہ دہی, کاروبار دیکھنا اربوں کا دیکھے. بہترین جو آپ سے چیز ڈیل کریں گے نا وہی دیں گے, اور وہ آپ سے ریٹ خوب کریں گے, وہ آپ کو بڑھ کر ریٹ بتائیں گے. آپ کی ہمت ہے جہاں تک توڑ لیں, اور لیکن جب ریٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, جو چیز آپ کے ساتھ ڈن کیا آپ کو ہی دیں گے, دوسرا زیادہ بھی ریٹ دے گا نہیں دیں گے, اور جو چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہی دیں گے, چیز میں کبھی فرق نہیں ہوگا. لہٰذا تجارت دیکھیں اربوں کی دیکھیں, بہترین لوگ ہیں تجارت میں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد بھرپا نہ کرنا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ, رستوں میں مت بیٹھ جایا کرو. تُوعِدُونَ, دھمکیاں دیتے ہو, وَتَصُدُّونَ, روکتے ہو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, من آمن بہ, ایمان لانے والوں کو, وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, ان سے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. یعنی کہ ان لوگوں کی تجارتیں چل رہی تھی, کارندے رکھے ہوئے تھے, خود یہ فارغ تھے. جیسے دکانداروں کا اکثر ہوتا ہے نا, ملازم آ کر دکانیں کھولتے ہیں, خود جا کر ایک چکر لگاتے ہیں. اب یہ فارغ تھے تو ان کا ٹائم کس پہ گزرتا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تنگ کرنے میں, مومنوں کو تنگ کرنے میں, جیسے کفار مکہ کرتے تھے. کفار مکہ کا بھی سینیریو تھا. تجارت تھی, تجارت کے لیے کارندے رکھے ہوئے تھے, بکریاں شکریاں پالی ہوئی تھی تو ان کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے تھے, خود ویلے. تو لہٰذا پھر لگا کر نا بیٹھ کے, تو پھر یہ سوچتے تھے اچھا محمد کو کیسے روکیں, یہ کریں وہ کریں وہ کریں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کو تنگ کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے. تو اللہ نے کہا میں نے فراغت دی ہے تو یہ اس لیے دی ہے کہ ایمان والوں کو تنگ کرو. وس کرو, یاد کرو, اس کن تم قلیلاً, جب تم تھوڑے تھے, فقصرکم, پھر تمہیں زیادہ کر دیا اللہ نے.
थोड़े थे ना, फिर अल्लाह ने कौम समूद के बाद इनको बरकत दी, तरक्की दी। वंजरू कैफ कान आक़िबतुल मुफसिदीन, और जरा देखो तुमसे पहले फसादियों को क्या अंजाम हुआ, कि तुम दूसरों की जगह आबाद हुए हो ना, तो जो तुमसे पहले थे उनका क्या अंजाम हुआ, जरा गौर करो। वइन काना ताइफतुम मिनकुम, तुम में से एक गिरोह है, आमनु जो ईमान ला चुका, बिल्लज़ी उस पर, उरसिलतु बिही जो लेकर मैं आया हूँ। तुम्हारा एक गिरोह मुझ पर ईमान ला चुका है, जो वही मैं लाया उस पर ईमान ला चुका है। वो ताइफतुन, और एक गिरोह है, लम युमिनु जो ईमान नहीं लाया। फस्बिरु, पर सब्र करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, अल्लाह हमारे माबैन फैसला कर दे। ज़ाहिर है शुरू में तो नहीं कह दिया ना, एक अरसा तबलीग में गुजरा, फिर वो धमकियों पर आ गए कि हम तुझे जान से मार देंगे वगैरह। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक गिरोह ईमान लाया, बड़ा हिस्सा भी ईमान नहीं लाया, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। वो हुआ खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये उनकी मुसलसल धमकियों के जवाब में उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि वो तबलीग के लिए आए तो उन्होंने आते इनको धमकी को देनी शुरू कर दी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो समझा रहे थे, बता रहे थे, मगर जब ये सरकशी कर रहे थे तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर ये जवाब दिया कि देखो तुम लोग ईमान नहीं लाए और एक गिरोह है जो ईमान ला चुका है, तो अब देखो अल्लाह तुम्हारा हमारा फैसला कर देगा। और फिर क्या कहता इन लोगों के जुल्म और तंग करने के नतीजे में। क़ाल अल मलउ अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, उसकी कौम के काफिर मुतकब्बिर सरदार कहने लगे, लनुखरिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनु माका मिन क़रयतिना, ऐ शुऐब तुझे और तुझ पर ईमान लाने वालों को हम तेरे हमरा अपने इलाकों से निकाल देंगे, इलाका बदल कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो निकाल दिया था। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर तुम हमारे दीन पर वापस आओगे। क्या मतलब है, तशद्दुद करते थे ना, जैसे कुफारे मक्का मुसलमानों पे कर रहे थे। तो वो जो मदियन में कुफार थे वो हजरत शुएब और ईमान वालों पर तशद्दुद करते थे, मारते थे, तंग करते थे। तो हजरत शुएब ने जब अल्लाह से डराया तो उसका जवाब ये दिया कि या तो हम तुम्हें इलाका बदल कर देंगे और या फिर तुम वापस हमारे दीन पर आओ। काला अवलो कुन्ना कारिहीन, हजरत शुएब ने कहा अच्छा तुम हमें वापस अपने दीन पर लाओगे अगरचे हम नापसंद करें, यानी हमें फिर मुशरिक बनाओगे अगरचे हम नापसंद करें। कदिफ तरईना अलल्लाहि कज़िबन, हमने झूठ घड़ा अल्लाह पर। इन उदना, अगर हम वापस लौटे, फी मिल्लतिकुम, तुम्हारे दीन पर, यानी अगर हम दोबारा मुशरिक हो गए तो हमने अल्लाह पर झूठ गढ़ा। बाद इज़ नज्जान अल्लाहु मिनहा, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें शिर्क से निजात दी। जुल्म अभी वो सह रहे थे, अभी वो काफिरों के हत्थे में थे, उनके तशद्दुद काट रहे थे, मगर उन्होंने कहा अल्लाह ने हमें शिर्क से निजात दी तो हम दोबारा मुशरिक हो जाए। वमा यकूनु लना, हम पर जायज नहीं, अन नऊदा फीहा, कि हम तुम्हारे दिन में वापस लौटे, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, हाँ मगर अगर हमारा रब ऐसा चाहे। समझे कि अगर हमारे लिए अल्लाह ने लिख दिया हो, ये नहीं है कि अल्लाह ने किसी के लिए लिख दिया है कि वो कुफर करेगा, मगर उनका मतलब ये था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का, कि अगर हमारे हम में से किसी के लिए उसके अमाल के सबब से अल्लाह ने लिख दिया है और वो मुशरिक हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, और ना हम मुशरिक नहीं होंगे। मतलब ये है कि हम नहीं तुम्हारे दीन में आएंगे, हम जान दे देंगे, हम तौहीद पर रहेंगे। अगर अल्लाह की तरफ से लिखा जा चुका है तो फिर अलग बात, और अल्लाह ने किसी के लिए नहीं लिखा जी। वसिया रब्बुना कुल्ली शैइन इल्मा, हमारे रब के इल्म ने हर चीज को घेर रखा है, यानी अल्लाह जानते हैं कि किसका क्या अंजाम होने वाला है, वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह तवक्कलना, हमारा भरोसा अल्लाह पर है। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ थी, फिर उन्होंने दुआ की, यानी तशद्दुद बहुत बढ़ चुका था ना, जैसे मक्का में मुसलमानों का जीना दूभर हो गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की कि अल्लाह कोई रास्ता खोल दे। अब यहाँ भी जीना दूभर हो गया था, शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह फैसला कर दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ। व अंता खैरुल फातिहीन, तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। वकाल अल मलउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, उसकी कौम के काफिर सरदार कहने लगे, लइन इत्तबातुम शुऐबन इन्नकुम इज़न लखासिरून, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तुम खसारा उठाओगे। यानी कि अपनी कौम को वो समझाते रहते थे ना अपने ख्याल में कि अगर तुम शुएब के पीछे लगोगे तो तुम्हें तबाह कर देगा। कैसे? शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे ना ईमानदारी से कमाओ, तो कहते थे लो ईमानदारी से कमाएंगे हम तो भूखों मर जाएंगे। रजफतु, आन पकड़ा जलजले ने, फासबहू फी दारिहिम जासिमीन, वो ऊंधे मुंह अपने घरों में गिरे रह गए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, वो सब जिन्होंने शुएब को झुटलाया। काल्लम यगनु फीहा, ऐसे उजड़े जैसे कभी आबाद हुए नहीं थे इन बस्तियों में। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल खासिरीन, जिन्होंने शुएब को झुटलाया खसारा तो उन्होंने उठाया। यानी अल्लाह कहते हैं सारी उम्र वो कहते रहे कौम को कि अगर शुएब की मानोगे तो तबाह हो जाओगे, खसारा उठाओगे, मगर अल्लाह कहता है खसारा तो उन्होंने उठाया जिन्होंने शुएब की नहीं मानी अलैहिस्सलाम।
فتولا عنہم، منہ موڑ لیا شعیب نے ان سے. یعنی کہ جب عذاب کا وقت آتا ہے اس سے پہلے اللہ نبی کو کہتے ہیں نا کہ اب آپ چلے جائیں، تو اس وقت پھر شعیب چلے گئے. وقالا، اور کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے تو تمہیں تمہارے رب کا پیغام دے دیا تھا. ونصحت لکم، اور تمہارا خیر خواہ تھا، تمہاری خیر خواہی کرتا رہا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کروں میں کافروں پہ. یعنی کہ قوم تھی نا، مر رہی تھی تو رنج تو تھا، لیکن کہنے لگی اب میں تم پر غم کیا کھاؤں، تم لوگوں نے یہ نتیجہ خود چنا. میں نے تو تمہیں بتایا، بار بار بتایا تم پر عذاب آئے گا، مگر تم لوگوں نے یہ چنا، اب میں تم پر غم بھی کیا کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ نہیں ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں، ہم اللہ کے سامنے کون سا عذر پیش کر پائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. تو بس یہی ہے آپ سے درخواست کہ بات کو آگے پہنچا، خود کہیں، خود نہیں کہہ سکتے لیکچر ہی شیئر کر، جہاں جہاں جس چیز کو شیئر کر سکتے. سبھی موبائل یوزرز ہیں، اپنے رشتہ داروں ہی میں کریں. کوئی ایک بندہ کچھ تو ہو نا کہ اللہ جی جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اتنا تو کرے، باقی پھر اللہ مالک. لیکن بہرحال یہ سچ ہے جی کہ ہم لوگ بڑے مشکل وقت میں بیٹھے، بس اللہ ہی ہے جو فتنوں سے بچا، ہمیں بھی ہماری اولادوں. اوہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ آسانی عطا کرے جی، بس اور کیا کہنا. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے کلاس 3:30 بجے ہوگی دوبارہ، کیونکہ پھر اثر ادھر ہوتی جا رہی ہے نا، تو پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر سے میں سے 3 بجے پہ لے جائیں گے، لیکن ابھی 3:30.